اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک جو لوگ آمنو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہیں والنصارى اور عیسائی والصابئین اور صابی من آمنا جو کوئی ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ وعمل صالحا اور نیک عمل کرے فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے ہاں ہے ولا خوف علیہم اور نہیں خوف ہوگا ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غم کریں گے وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم الطور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو خذو پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے بقوت مضبوطی کے ساتھ واذکروا اور یاد کرو ما فیہ جو کچھ اس میں ہے لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو ثم پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد ذالک اس کے بعد فلولا پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تمہارے اوپر ورحمتہ اور اس کی رحمت لکنتم البتہ ہو جاتے تم من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یقیناً عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے والے دن فقلنا پس ہم نے کہا لہم ان کو کونو ہو جاؤ قردۃ خاسئین بندر ذلیل کیے ہوئے فجعلناها پس ہم نے بنایا اس کو نکال العبرت لما بین یدیہا ان کے لیے جو اس وقت موجود تھے وما خلفہا اور جو اس کے بعد آئے وموعظۃ اور نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین جو لوگ ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور جو عیسائی ہوئے اور وہ جو صابی ان میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور ایسے لوگوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم کھائیں گے۔ اب یہ جو آیت ہے اس آیت کو سمجھنے میں بہت سارے لوگوں کو غلطی لگتی ہے اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے علاوہ دیگر تمام ادیان کے ماننے والے لوگ بھی ٹھیک ہیں، یعنی وہ بھی اگر کوئی یہودی ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، عیسائی ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ صابی بے دین ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، اور پھر جو گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا من آمن باللہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اب اس کے اندر ایک تو ایمان والوں کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد یہودیوں کا ذکر ہے۔ یہ ہادو کا جو لفظ ہے یہودی ان کو اس لیے بولتے ہیں کہ انہوں نے جب بچھڑے کی عبادت سے توبہ کی تھی اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا انا ہدنا الیک، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے ان کو یہودی بولا جاتا ہے۔ اور دوسری بات پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام ہیں ان کا جو بڑا بیٹا تھا یہودا، یہ ان کی اولاد ہے آگے یہودی، وہ یہودی کہلاتے ہیں۔ نصارہ جو ہیں عیسائی ہیں ان کو نصارہ اس لیے بولتے ہیں کہ انہوں نے مدد کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے۔ صابی اس کو بولتے ہیں جو ایک دین کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کی طرف چلا جائے، وہ صابی ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو صابی تھے وہ سورج کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، ان کے اندر شرک آ چکا تھا،
اور جو اپنے معاملات تھے یا کوئی بھی ان کا دین اور مذہب نہیں تھا بلکہ شرک کے اوپر قائم رہنے والے لوگ تھے۔ اب یہ جو لوگ جن کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے اور صابی ہوئے، ان کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایمان لائے تھے۔ ان پیچھے بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اپنے نبیوں کے ساتھ معاملات کیے اور پھر ان کے اوپر جو سزائیں رب العالمین کی طرف سے آئیں اور انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، تو یہ سارا جب قصہ بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے تو اس بات کے اندر یہ بات ہوئی ہے، عین ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر بات ہوئی ہو کہ ہمارے جو یہودی تھے یا جو عیسائی تھے، جو پہلی امتوں کے لوگ تھے جن کے اندر اچھائی بھی موجود تھی، ایسا تو نہیں تھا کہ سارے کے سارے بنی اسرائیلی ایسے ہی تھے جیسے جن کی جو عادتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہیں، ان کے اندر ایمان لانے والے لوگ بھی تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے حواری بھی موجود تھے، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے تھے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، وہ چاہے یہودیوں میں سے ہوں، چاہے عیسائیوں میں سے ہوں، یا جو صابی تھے ان میں سے کوئی آدمی ہو جس کے پاس ایمان موجود تھا، وہ بندہ اس کو قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر نجات ملے گی۔ اور پھر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ اس سے مراد جو ان الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو اسلام قبول کیا لیکن دل کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور وہ یہودیوں کے اندر جو منافق لوگ تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور جو اب معاملہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر، یوم آخرت پر، تو اس کے بارے میں یہ مستقبل کے اندر یہ بات جاری ہے، آگے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اور آپ کا جو لایا ہوا دین ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اور آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے بارے میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں جو ضابطہ حیات ہے وہ اسلام ہے، اور جو اس ضابطہ حیات کے علاوہ کسی اور ضابطہ حیات کو چنے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں فرمانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم کتاب الایمان کے اندر، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی میری اس امت کے اندر سے جو بھی آدمی میرے بارے میں سنے گا، چاہے وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، اگر وہ میرے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا تو وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو یہاں پہ ایمان کی جو بات ہو رہی ہے تو ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہی آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان نہ لے کر آئے۔ تو اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت سے پہلے ایمان لے کر آئے، تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ دوسری مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی لوگ ہیں، اپنا چاہے وہ یہودی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں یا عیسائی کہلاتے ہیں یا صابی یا کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والے ہیں، جب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور آخرت کی جو کامیابی ہے اس تک پہنچنے کے لیے انہیں آخری پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ ایمان جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر ایمان نہیں رکھتا۔ رسالت کا ایمان اور ختم نبوت کا اور آخری نبی ہونے کا ایمان جب تک نہیں رکھتا تو اس کا ایمان ہے ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے آمنو والی بات ہے ہی نہیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا اور ہم نے کہا کہ جو ہم نے آپ کو دیا ہے، عہد دیا ہے، جو کتاب دی ہے، اس کے اندر جو کچھ آپ کے لیے موجود ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب موسیٰ علیہ السلام پہلے تختیاں لے کر آئے تھے جس کے اوپر ان کے لیے ہدایات لکھی ہوئی تھیں اور سارے زندگی گزارنے کے آداب اس کے اندر موجود تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتاب رہنمائی کے لیے بھیجی ہے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے اوپر تو ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ کو سامنے دیکھنے کا مطالبہ جب انہوں نے کیا تو پہلے بات یہ گزر چکی ہے
کہ ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ وہیں پہ سارے کے سارے گر کر مر گئے، بے ہوش ہو گئے، اور دوبارہ سے ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیا گیا۔ تو دوبارہ زندہ ہونے کے بعد پھر انہوں نے جو زندہ بچ گئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لے کر کوئی طور کے اوپر جب ان کو آپ لے کر گئے تو اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان لانے والوں میں شامل نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دیکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے دوبارہ سے ان کو جب زندہ کیا گیا تھا تو اس وقت پھر یہ لوگ ایمان لانے والے لوگوں کے اندر شامل نہیں ہوئے، ایمان انہوں نے نہیں لایا، تو طور کا پہاڑ ان کے اوپر تھوڑا سا ایسے سرکایا گیا کہ گویا یہ پہاڑ گرنے والا ہے، اور اس پہاڑ کے نیچے دب کر یہ سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ خوف ان کے اوپر مسلط کر کے ان سے یہ بات منوائی گئی کہ جو اللہ نے تم کو کتاب دی ہے اس کتاب کے مطابق عمل کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ ایسی بگڑی ہوئی قوم تھی کہ پہلے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اللہ کچھ ظاہری دیکھنے کا مطالبہ کر دیا، دوبارہ زندگی ملنے کے باوجود بھی کتاب کے اوپر ایمان نہ لے کر آئے، تو پھر یہ خوف ان کے اوپر مسلط کیا گیا تاکہ یہ لوگ اللہ کا جو عہد ہے اس کو لے لیں اور اس کے اندر جو ان کے لیے نصیحت ہے اس کو پکڑ لیں اور اپنی زندگی گزار سکیں۔ لیکن یہاں پہ بھی انہوں نے بات نہیں مانی، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر اس کے بعد بھی یہ لوگ اپنے اس بات سے پھر گئے اور جو وعدہ انہوں نے کیا تھا طور پہاڑ کو اپنے اوپر دیکھ کر، تو یہ اس اپنی عہد سے اور اپنے وعدے سے پھر گئے، تو اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت نہ ہوتی تم پر تو تم سارے کے سارے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور پھر اس کے بعد وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی ہفتے کے بارے میں، اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ لوگ سارے کے سارے ذلیل بندر بن جاؤ۔ ہفتے والا دن ان کے لیے مقدس تھا، یہودیوں کے لیے، آج بھی یعنی موجودہ دور کے یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہی ہے۔ تو یہ ہفتے والے دن ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے کوئی بھی کام نہیں کرنا، اور یہ چونکہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے اور اس کا شکار کیا کرتے تھے، تو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا بھی ان کے لیے منع کر دیا گیا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش ایسی تھی کہ اس دن مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی تھی تالابوں کے اندر، تو اس دن یہ بند باندھ دیا کرتے تھے تاکہ مچھلیاں اس کے اندر رک جائے، اور اگلے دن پکڑنے کے لیے یہ ہیلا بہانہ تلاش کر لیتے تھے۔ تو اس میں سے 3 گروہ تھے، ایک تو مچھلیاں پکڑنے والا تھا، دوسرا تماش بین تھا جو کہہ رہے تھے کہ نہ وہ روکتے تھے اور نہ وہ یہ مچھلیاں پکڑنے والے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو ان کو منع بھی کر رہے تھے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو منع کیا ہے تو آپ اس طرح کے ہیلے بہانے نہ کریں۔ تو پھر انہوں نے جب اس معاملے کے اندر زیادتی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ دیں اور ان کو بندر بنا دیا۔ اب اس کے اندر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حقیقی طور پر بندر نہیں بنے تھے بلکہ ان کے اندر بندروں کی عادتیں پڑ گئی تھی، لیکن یہ بات بھی قرآن کا جو واضح آیت ہے اور اس کا جو مفہوم ہے اس کے بالکل خلاف بات ہے۔ اگر ان کی عادتیں بندروں والی ہو جاتی تو پھر یہ عبرت تو نہیں بننا تھا نا لوگوں کے لیے انہوں نے، کیونکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ عبرت تب ہی کسی کے لیے بنتا ہے جب اس کی شکل بگڑے اور اس کے اوپر کوئی ایسی بڑی سزا مسلط ہو جائے جس کی وجہ سے دوسرا بندہ دیکھ کر اس سے رائے ہدایت پائے۔ تو انہوں نے ان کی جو شکلیں تھیں وہ بگاڑ دی گئی تھیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 3 دن تک کسی طرح بندر بنے رہے اور ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے، جس طرح یہ بندر آج کل کے جو بندر ہیں یہ ایک الگ سے نسل ہے، یہ وہ والے بنی اسرائیل والے لوگ نہیں ہیں۔ وہ 3 دن تک زندہ رہے تھے، اس کے بعد سارے کے سارے مر گئے تھے جن کے اوپر یہ عذاب آیا تھا۔ یہ سارے لوگ موجود نہیں تھے بلکہ ان میں سے ایک گروہ تھا جو یہ کام کرتا تھا، یہ والا مچھلیاں پکڑنے والا، اور دوسرا وہ گروہ تھا جو منع نہیں کرتا تھا، چپ رہتا تھا، تماشا دیکھنے والا۔ یہ دونوں ان کی شکلیں بگڑ گئی تھیں اور وہ اس کے بعد مر بھی گئے تھے، اور یہ کام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ہوگا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4060 نمبر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر زمین کے اندر دسایا جانا، شکلوں کا بگاڑا جانا اور پتھروں کی بارش ہونا، یہ میری امت کے اندر ہوگا، اور اس کی مختلف وجوہات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اس کے اندر ایک وجہ بے حیائی بھی ہے، اور گانے بجانے والیاں جو عام ہو جانا، اور ڈانس اور یہ ناچ گانا میوزک کا عام ہو جانا، اور بے حیائی کے جو آلات ہیں ان کا عام ہو جانا، یہ اس کی ایک وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اور اس کے اندر جو بغاوتیں اور گناہ جب حد سے بڑھ جائیں گے تو یہ والے معاملات ہوں گے۔
ज़मीन پھٹ کے لوگ اس کے اندر دسیں گے، شکلوں کا ان کا بگاڑا جائے گا اور ان کو اوپر پتھروں کی بارش بھی نازل کی جائے گی۔ تو یہ ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا مسلط ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں کو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے جو پیچھے گزر جانے والے یہودی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، تو ان کو یہ باز رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اپنے ان کرتوتوں سے باز آ جائیں، وگرنہ آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، آپ کی شکلیں بھی بگڑ سکتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث ہے اس کی روشنی کے اندر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں اور بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح سے ہمارے اوپر نہ مسلط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے دنیاوی اور اخروی دونوں قسم کے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔